الحمدللہ الذی شرفنا بافتخار عید المیلاد والصلاة والسلام علی قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ وصحبہ الی یوم القرار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات صدق اللہ مولانا العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، عشق مصطفیٰ کے علمبرداروں، زلف مصطفیٰ کے اسیروں، میرے آقا کی صحیح حدیث ہے بخاری میں کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اسی بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ الہ العالمین نے، بھئی خاموشی سے بیٹھیں، جو کھڑا ہے کھڑا رہے، بیٹھا ہے بیٹھا رہے، توجہ سے میری بات سنیں۔ جہاں بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ سیاحین ملائکہ جن کی ڈیوٹی ہی یہی میرے رب نے لگائی ہے کہ زمین میں جہاں کہیں بھی ذکر کی محفل ہو، اس کی رپورٹ میرے دربار میں پیش کرو۔ وہ سیاحین ملائکہ رب ذوالجلال کے حضور پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا الہی، زمین کے فلاں کونے میں فلاں بازار میں تیرے ذکر اور تیرے محبوب کے ذکر کی محفل بپا تھی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، میرا رب فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہو، میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ذکر کی سننے یا کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے، فرشتوں، میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ، جب ان کی نیت ہی نہیں تھی سننے کی، ذکر کرنے کی، سننے کی، میرا رب فرمائے گا، لا، بخاری کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا، لا یشقا بہم جلیسہم، میں نے آئین بنا دیا ہے کہ میرے پیاروں کی محفل میں جو آ جاتا ہے ہم اس کو بدبخت تو رہنے دیتے ہی نہیں۔ الہ العالمین فرمائے گا کہ فرشتوں، میں ان بندوں کی نیت دیکھوں یا سنگت دیکھوں؟ پھر دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں طبرانی سے کہ ایک دن میرے آقا اپنے حجرہ انور سے باہر نکلے، صحابہ کا مجمع لگا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کی جماعت، تم کیا کر رہے تھے؟ وہ فرماتے ہیں، ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومنّا علیکا منّا علینا بک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ہم تو اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کی جماعت، قسم اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ، تم اسی لیے بیٹھے تھے۔ صحابہ نے قسم اٹھائی، واللہ، اللہ کی قسم، ہم صرف اسی بات کے لیے جمع ہوئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا، لم استخلفکم تہمتن، صحابہ کی جماعت کسی شک کی بنا پہ قسم نہیں اٹھوائی، اصل بات یہ ہے کہ ابھی جبریل آیا ہے، جبریل نے کہا ہے، یا رسول اللہ، تمہارے یہ غلام
جو محفل سجا کے بیٹھے ہیں، رب ذوالجلال لامکاں پہ اس محفل پہ فخر فرما رہا ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا کے ذکر کی جو محفل ہے، اس پہ رب ذوالجلال لامکاں پہ فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اس محفل میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر غلطی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ فرماتے ہیں رب فرماتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، میرے محبوب کو کرنا چاہیے۔ فرما واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، پیارے ان گناہگاروں کے لیے بخشش اور معافی مانگو نا۔ پیارے مجھے میرا پروگرام معاف کرنے کا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جب تک تیرے ہونٹ نہ کھلیں تو ہم کیسے معاف کریں؟ ہمارے دوسرے سجن بھی آئے ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی یہ پڑھیں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، وہ الگ بات ہے، وہ تو اس خوش بخت کے لیے ہے جو مدینہ پہنچ جاتا ہے، وہ بات تو الگ ہے، یہ الگ مقام ہے، وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ الگ شعبہ ہے، یہ الگ شعبہ ہے۔ فرمایا پیارے وہ آئیں گے تو بعد میں، آئیں نہ آئیں، فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ہم تیری کالی کملی کی وجہ سے ان کو معاف کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں تیرے ما ينطق الہوا کے ہونٹ کھل جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ دوسری آیت فرما فاعف عنہم واستغفر لہم، پیارے ان سے درگزر کر اور ان کے لیے مجھ سے بخشش مانگ۔ تیسری آیت ہے صحابہ کے لیے، فرما واستغفر لہم اللہ، پیارے ان صحابہ کے لیے مجھ سے معافی مانگو۔ پھر فرما واستغفر لہن اللہ، صحابیات کے لیے میرے آگے ہاتھ پھیلا کے معافی مانگو۔ مقام غور ہے قید آباد اور گرد و نواح کے غیور سنیو، مقام مصطفیٰ کے اس پہلو پہ توجہ فرماؤ۔ یہودی مانگے دینے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال۔ عیسائی مانگے دینے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال۔ گناہگار مسلمان مانگے دینے والا کون ہے؟ رب۔ ولی مانگے دینے والا کون ہے؟ رب۔ غوث مانگے دینے والا کون ہے؟ رب۔ نبی مانگے دینے والا کون ہے؟ رب۔ رسول مانگے دینے والا کون ہے؟ رب۔ لیکن دینے والا کہتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، پیارے ان کے لیے دعا مانگ، جب تیری دعا آئے گی ان کے دلوں کا چین لے کے آئے گی۔ پیارے جو بھی مانگے دیتے ہم ہیں، لیکن جب تیرے لب کھل جاتے ہیں ہماری عطا کو بھی لطف آ جاتا ہے۔ پھر بخاری کی حدیث ہے صوفی صاحب، میرے آقا نے فرمایا ام المومنین عائشہ، میری ساری زندگی کا معمول ہے کہ جب بھی رب کی نماز پڑھتا ہوں گناہگار امت کے لیے دعا مانگتا ہوں، تو بھی میری امت کے لیے دعا مانگا کر۔ آپ نے فرمایا میری زندگی کا معمول ہے کہ گناہگار امت کے لیے دعا ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ ارے غیور و جسور سنیو، اللہ کی قسم میرا عقیدہ یہ ہے میرے آقا اب بھی گناہگار امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ مسند ابو شعلہ اٹھائیے، مسند بزاز اٹھائیے، مولوی شبیر احمد عثمانی کی فتح الملم اٹھائیے، مجمع الزوات اٹھائیے، طبرانی اٹھائیے، الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، اللہ کے سارے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب اب بھی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو امت کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں۔ تو پھر میرے اعلی حضرت کی روح تڑپی، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا اے چمکانے والے۔ پھر اٹھائیے قرآن،
فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پیارے تیرا امتی لغزش کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، نہ واشنگٹن جائے، نہ ماسکو جائے، نہ لندن جائے، آئے تو تیرے قدموں میں آئے۔ حضرات گرامی یہاں جاؤ الی مکہ نہیں، فرمایا جاؤ کا، پیارے ہمیں شہروں سے کیا غرض، ہمیں تو تیری نسبت سے غرض ہے۔ تو مکہ میں ہو تو مکہ میں آئے، مدینہ میں ہو مدینہ میں آئے، طائف میں ہو طائف میں آئے، بدر میں ہو بدر میں آئے، حنین میں ہو حنین میں آئے۔ میں نے کہا یا اللہ تو خود کہتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کیا تو امیر والا سے میری دعا نہیں سنتا، قید آباد سے نہیں سنتا، اترا سے نہیں سنتا؟ فرمایا سنتا تو ہر جگہ سے ہوں، لیکن تمہیں قطعی طور پر یقین کیسے ہو کہ معافی مل گئی ہے؟ یہ ایک ایسا پوائنٹ، ایسا مرکز بنا دیا ہے کہ جو یہاں آ جائے گا بخشش کی گارنٹی میرا یار عطا فرما دے گا۔ فرمایا ویسے سنتا تو ہوں، لیکن جو میرے یار کے در پہ آ جائے گا بخشش میں میرا یار مہر لگا دے گا۔ پھر اٹھائیے قرآن، موضوع آپ سمجھ رہے ہوں گے، موضوع ہے شفاعت مصطفیٰ۔ عزیز منوار لاکھ صاحب بھی شفاعت کے حوالے سے شعر پڑھ رہے تھے نا، گناہ گار کی بخشش۔ قرآن آیا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے ان قریب زمانہ ہے، تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تفسیر کبیر اٹھائیے، تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، مسند امام احمد اٹھائیے۔ صحابہ نے عرض کی حضور اللہ نے فرمایا ہے کہ اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کب راضی ہوں گے؟ توجہ فرمائیے حضرات، سوال کرنے والے صحابہ ہیں، یا رسول اللہ کہتا ہے کہ اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی کب ہوں گے؟ فرمایا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا رب سے راضی نہیں ہوگا۔ بھائی میں ڈھیلے نعروں کا قائل نہیں، نعرہ ہونا چاہیے میری سپیڈ پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، پروفیسر ظفر الحق سے بندیالوی، کار کی آمد، کار کی آمد، کی آمد، آدونی کی آمد۔ فرمایا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا رب سے راضی نہیں ہوگا۔ تو پھر علامہ شیخ صاحب کے لیے شعر عرض کر رہا ہوں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، جب کھلیں گے حشر میں گیسوئے شفاعت ان کے، ہم سے عاصی بھی نظر آئیں گے ابرار کے ساتھ۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، کوئی میڈ ان بریلی یا میڈ ان فیصل آباد نہیں، اللہ کی قسم اس عقیدے کی ہر شک پر قرآن کی بھی مہر ہے، مصطفیٰ کے فرمان کی بھی مہر ہے۔ پھر قرآن اٹھائیے، فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب زمانہ ہے پیارے تجھے مقام محمود عطا فرما دوں۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ توجہ ہو حضرات، اٹھائیے علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی کی تفسیر الجامع لأحکام القرآن، اٹھائیے ابن جریر طبری کی جامع البیان، دونوں میں موجود ہے کہ مقام محمود کے متعلق 4 قول ہیں۔ کتنے؟ 4۔ پہلا قول یہ ہے کہ میرا رب قیامت والے دن میرے آقا کو حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے، دل تھام کے بیٹھیے، کہ میرا رب میدان محشر میں عرش پر محمد عربی کو اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ فرمایا میدان محشر میں عرش پہ میرا رب اپنے ساتھ اپنے یار کو بٹھائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ میرا رب میرے آقا کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا۔
چوتھا قول یہ ہے کہ میرا رب آقا کو گناہگار امتیوں کو دوزخ سے نکالنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اب پہلا قول کہ حمد کا جھنڈا صرف میرے آقا کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا انا، تفسیر پڑھ رہا ہوں ابن ماجہ سے حدیث سے، میرے آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، فرمایا قیامت والے دن ساری اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا۔ فرمایا ولواء الحمد یومئذ بیدی ولا فخر، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ پھر ان دونوں تفسیروں کا حوالہ دین میں موجود ہے کہ قیامت والے دن میرا رب عرش پہ اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوگا، میرے آقا کو عرش پہ اپنے ساتھ بٹھا لے گا۔ اور دونوں مفسر لکھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عبدیت سے نکل کر ربوبیت کی صفت میں شامل ہو گئے، بلکہ آقا کی عزت، وجاہت، عظمت ظاہر کرنے کے لیے میرا رب ایسا کرے گا۔ اور تیسرا قول ہے شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا۔ توجہ حضرات، اٹھائیے بخاری، اٹھائیے مسلم، اٹھائیے نسائی، اٹھائیے ابن ماجہ، حدیث کی 4 سیاستہ میں شامل حدیث کی 4 کتابوں سے، کہ جب میدان محشر ہوگا لوگ دریا کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے، ساری نسل انسانی سوچے گی کہ رب جنت دے یا دوزخ دے، حساب و کتاب شروع تو ہو۔ نسل انسانی کا جلوس آ جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس آئے گا کہ پیارے آدم اللہ سے عرض کرو، حساب و کتاب شروع ہو۔ وہ فرمائیں گے نفسی نفسی ذهبوا الی غیری، میں تو اپنی پناہ مانگ رہا ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس، اور جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی ذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ خلیل اللہ کے پاس۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی ذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ عیسیٰ روح اللہ کے پاس۔ عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی ذهبوا الی غیری، فرمائیں گے تم پہ لازم ہے کہ جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس۔ نسل انسانی کا جلوس ہر نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا آخر میں تیرے میرے محبوب کے در پہ آ جائے گا۔ میرے آقا یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ کسی اور کے پاس، فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت آئے نا جی، سنیوں کے امام آئے، فرماتے میدان معاشر برپا کرنے کا مقصد تو دوزخیوں کو دوزخ، جنتیوں کو جنت دینا تھا۔ حساب و کتاب تو فرشتے رجسٹر لکھ رہے ہیں، ہنگامہ معاشر برپا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ویسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے دوزخی کون ہے، جنتی کون ہے۔ یہ سارا ہنگامہ معاشر کیوں برپا کیا گیا؟ سنیوں کا امام کہتا ہے فقط سبب اتنا ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث کی 4 سیاستہ کی کتابوں کا حوالہ دیا، حدیث ابھی جاری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ سے اذن لے کر سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ اللہ فرما گا ارفع راسک یا محمد، قل تسمع سل توتا وشفا تو شفا۔ میرے محبوب ذرا سر کو اٹھاؤ تو صحیح، بدوہا کا مکھڑا دکھاؤ تو صحیح۔ فرما قل، فرمائیے سنے جاؤ گے، سفارش کرو، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی۔ میرے آقا فرماتے میں سر اٹھاؤں گا، میرا رب کہے گا فاذهب فاخرج من النار من کان فی قلبہ شعیرۃ من الایمان۔ پیارے چل، جس امتی کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے کے آ جاؤ۔ فرمایا میں جاؤں گا، جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا۔ میں آ کے سر پھر رکھ دوں گا سر میں سجدے میں۔ میرا رب کہے گا سل ارفع راسک یا محمد، محمد سر اٹھاؤ، سل مانگ توتا دیے جاؤ گے، وشفا تو شفا،
جس کی مرضی ہے شفاعت کرو قبول کیے جاؤ گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا، میرا رب کہے گا فذهب جاؤ فخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الایمان، جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے گا۔ فرمایا اس کو نکال کے، اس گروپ کو بھی نکال کے جنت میں لے آؤں گا، پھر آ کے سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ میرا رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، او پیارے سر کو اٹھا تو صحیح، بتوہا کا مکھڑا دکھا تو صحیح، پر لیل کے کنڈل تکا تو صحیح۔ فرمایا سر اٹھاؤں گا، میرا رب کہے گا فذهب، پیارے پھر جاؤ، من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردل من الایمان فاخرج من النار، جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آؤ۔ سرکار کی آمد، بلال کی آمد، بچار کی آمد۔ قصہ کہانی نہیں کہتا، بات کا حضور سنیو، سیاستہ کی 4 کتابوں کا حوالہ دے چکا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں آ کے پھر سر سجدے میں رکھ دوں۔ میرے رب دیکھو نا کتنا رحیم رب ہے اور تعلق کتنا ہے۔ میرے رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، پیارے ذرا اب تو سر اٹھا، ما تریدو، پیارے اب کیا چاہتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا یا اللہ اب میں یہ چاہتا ہوں جس میرے امتی نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا ہے اس کو بھی جنت میں لے کے آ جاؤں گا۔ بھائی نعرے یا تو نہ لگائیں گندے روانڈا میں چپ چنگی، یا نعرہ فضاؤں کی وسعتوں کو چیرتا ہوا سبز گنبد کی جالیوں کو چومے۔ آپ نے سمجھی ہے نا بات؟ میرے آقا عرض کریں گے یا اللہ میں چاہتا یہ ہوں جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا میں اس کو بھی جنت میں لے کے آؤں۔ توجہ ہو، میرا رب کہے گا پیارے مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، جاؤ اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آؤ۔ پھر میں چشتی صابری ذوق رکھتا ہوں، ہمارے دوست نوید بندیال صاحب آئے بیٹھے، ان کے لیے یہ شعر ہے کہ مجھ کو فکر شفاعت ہو کیوں کر، توجہ ہو، مجھ کو فکر شفاعت ہو کیوں کر تو کریموں کا سایہ ہے سر پر، مجھ کو فکر شفاعت ہو کیوں کر تو کریموں کا سایہ ہے سر پر، ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے ایک طرف لطف رب جلی ہے، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو تیری ساری امت بری ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، اب حدیث پڑھ رہا ہوں ترمذی سے، بندیال کوئی دور نہیں، حوالے کا میں ذمہ دار۔ میرے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ فرتان من امتی ادخلہ اللہ بہما الجنہ، قالت عائشہ من کان لہ فرتن من امتک، قال من کان لہ فرتن یا موفقتو، قالت من لم یکن لہ فرتن قال فانا فرت امتی۔ میرے آقا بیٹھے ہیں نا، آپ نے فرمایا عائشہ میری امت میں سے جس کے 2 چھوٹے بچے فوت ہو گئے وہ اللہ سے جھگڑ کے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور جس کا ایک بچہ چھوٹا فوت ہو، میرے آقا نے فرمایا عائشہ جس کا ایک فوت ہو ایک بھی والدین کو جنت میں لے کے جائے گا۔ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کا کوئی بھی فوت نہ ہو، فرمایا جس کا کوئی نہ ہو اس کا محمد جو ہے، فرمایا فانا فرت امتی، عائشہ جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو اس کا محمد مصطفیٰ جو ہے۔
پھر شاعر نے شعر مولانا نور محمد صاحب کے لیے شعر ہے کہ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، صوفی صاحب، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو، جو ہم کو جہنم سے دن رات ڈراتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی نا، ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ نے اتنی چھوٹ دے دی ہے، لوگ عمل کیسے کریں گے؟ میں نے کہا جاہل چھوٹ میں نے دی ہے یا مصطفیٰ نے دی؟ اور میں نے کہا سن، مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے 1000 سجدہ جو ہے وہ اللہ کی محبت کے ایک سجدے پہ بھاری نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں آ کے، عشق میں آ کے جو ایک سجدہ ہے وہ خوف والے 1000 سجدوں پہ بھاری ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ میرے آقا نے ایک دن قرآن کی تلاوت کی، ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھا فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پڑھ کے میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، رفع یدیہ وقال اللہم امتی امتی وبکا، میرے آقا نے کہا یا اللہ میری امت میری امت، رونا شروع کر دی۔ حدیث مسلم میں میرے رب نے فرمایا جبریل فاذهب الى محمد فاسألہ ما یبکیک وہو عالم، جبریلہ جا ذرا میرے یار سے پوچھ روتا کیوں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے حالانکہ رب بہتر جانتا ہے کہ کیوں رو رہا ہے، لیکن رب دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جو 24ویں صدی کے ملا کے آنسو نہیں، یہ میرے محبوب کے آنسو ہے، آنسو گرتا بعد میں ہے، جبریل پہلے آ جاتا ہے۔ فرمایا پوچھ، فاتاہ جبریل فسالہ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے کہا مجھے امت کا غم ہے، میرے رب نے کہا جبریل فاذهب الى محمد فقل انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، پیارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم امت کے بارے میں اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ صوفی صاحب اردو بھی اردو ہے پر پنجابی بھی پنجابی ہے۔ ہمارے ملک حاکم صاحب بڑے ذوق سے آئے ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ محبوب جو ہویا رب کو لوں جڑی گل منوائے منوا سکتا ہے، محبوب جو ہویا رب کو لوں جڑی گل منوائے منوا سکتا ہے، خود عرش فرشتے پئی پئیے گنہگار چھڑا سکتا ہے، ساری عمر کتے جے عمل برے ادھے نیک لکھوا سکتا ہے، خلیل جے پروانے نو جدو کول بلوا سکتا ہے۔ اب حدیث پھر پڑھ رہا ہوں ترمذی سے، سیاستہ میں شامل کتاب ہے، اعلی حضرت کا ترجمہ نہیں ہے، سنو، فرمایا وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 مع كل 1000 70,000 و3 حسیات من حسیات ربی۔ توجہ ہو حضرات، فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، حضرات توجہ ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری امت سے 70,000 کو بغیر حساب و کتاب کی جنت بھیجوں۔ حدیث کے الفاظ کچھ رہ گئے، وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب، 70,000 کو جنت میں بھیجوں گا، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں، 70,000 کو جنت میں بغیر حساب کے بھیجوں گا۔ فرمایا اور ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوگا، ہر 1000 کے ساتھ، سمجھیں دوبارہ، فرمایا تیری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت بھیجوں گا اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جائے گا۔ وہ ہمارے احسان صاحب ہے نا برچہ کلاتھ ہاؤس والے، میں نے کہا کیلکولیٹر پہ حساب کرو، اس نے کہا 4 ارب 90 کروڑ بنتا ہے، 4 ارب 90 کروڑ غلامان مصطفیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت چلے جائیں گے۔ بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَثَلَاثَ حسیات من حسیات ربی، پھر رب دوزخ سے 3 مٹھیاں
جو اس کی شان کے لائق ہے امت مصطفیٰ کی بھر کے وہ بھی جنت میں ڈال دے گا۔ تو مٹھی کتنی ہے کوئی کیا اندازہ لگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ جو بھی لگاتا ہے وہ نحیف و نظاری لگاتا ہے، تو میری سپیڈ پہ نعرہ ہونا چاہیے تاکہ مجھے بھی پتا چلے۔ اللہ کی قسم پچھلے دن پشاور تقریر تھی، میں نے سمجھا کہ پٹھان جاہل کیا سمجھیں گے، لیکن جو ہی اردو کا شعر آتا اللہ کی قسم وہ ایسے داد دیتے جیسے یہ تو پنجابیوں سے بھی بڑھ کر۔ توجہ ہو، آپ نے فرمایا میری امت سے 70,000 بغیر حساب کے جنت جائے گا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہو، اور رب 3 مٹھیاں، اب مٹھی خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، دوزخ سے بھر کے میری امت کے جنت میں ڈال دے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے صوفی صاحب، نہ اغیار کریں گے نہ کبھی یار کریں گے، نہ اغیار کریں گے نہ کبھی یار کریں گے، جو لطف کرم سید ابرار کریں گے۔ نہ اغیار کریں گے نہ کبھی یار کریں گے، جو لطف کرم سید ابرار کریں گے۔ جھکتا ہے تیرے نام مقدس پہ میرا سر، جھکتا ہے تیرے نام مقدس پہ میرا سر، کہ جرم نے آگی ہے تو 100 بار کریں گے۔ اب حدیث پڑھ لو ابن ماجہ سے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ساری سیاست حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں کتابیں شامل ہیں۔ جو میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ آگے بیٹھے تھے ابو دردہ صحابی صوفی صاحب، انہوں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ آپ نے کہا بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی، اگر اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو پھر بھی؟ میرے آقا نے فرمایا عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي دَرْدَىٰ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ابو دردہ چاہے زانی ہو چاہے چور ہو میری شفاعت اس کے لیے بھی ہوگی۔ بات سمجھی ہے؟ ابو دردہ نے کہا جی جو زانی ہوا چور ہوا، فرمایا ابو دردہ چور کی سفارش میں نہ کروں تو کون کرے؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ابو دردہ تیری مرضی کے خلاف میرا غلام چور بھی ہوا تو مصطفیٰ انگلی سے پکڑ کے جنت لے کے جائے گا۔ ہائے مجھے کہنے دیجئے، اب ہمارے رمضان صاحب حاجی صاحب اہل دل بندے ہیں، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ حشر میں ہوگا سرکار کے جھنڈے کے تلے، حشر میں ہوگا سرکار کے جھنڈے کے تلے جو بھی میرے سرکار کا چاہنے والا ہوگا، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا۔ پھر توجہ، لوگ کہتے ہیں، ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگا شفاعت بھی اللہ ہی کرے گا۔ میں نے کہا جاہل، شفاعت کا معنی ہے سوال کرنا، اللہ کس کے آگے سوال کرے گا؟ شفاعت سوال کا وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں کسی کا سوال رد نہ کیا جائے۔ شفاعت شفا سے ہے، نماز کے دکانوں کو بھی شفا کہتے ہیں کیونکہ ایک رکعت کو دوسری سے ملایا جاتا ہے، اور شفاعت میں بھی مجرم اللہ کے مقبول بندے کو اپنے ساتھ سفارش کے لیے ملاتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں گناہ کبیرہ کی معافی، صغیرہ کی معافی، نیکیاں بدیاں برابر ہونے کی صورت میں جنت کا حصول یا درجات کی بلندی کے لیے اللہ کا کوئی مقبول بندہ اللہ کے اذن سے اس کی عطا کردہ وجاہت کے بنا پر جو سفارش کرتا ہے اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ پھر توجہ ہو، میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ إِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي وَهِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ۔ فرمایا ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ حدیث ہے مسلم میں، لیکن اللہ نے ہر نبی سے کہا ایک دعا جو تیرا دل چاہے مانگ میں قبول کر دوں۔ اللہ نے فرمایا ایک دعا کی گارنٹی ہے، جو بھی مانگو گے قبول ہوگی۔ فرمایا جو بھی نبی آتا گیا
آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جلدی جلدی وہ دعا مانگتا گیا. فرمایا سب مانگ چکے, میں محمد عربی نے اس دعا کو چھپا لیا. میں نے کہا یا اللہ جس دعا کی تو نے گارنٹی دی ہے میں دنیا میں نہیں مانگوں گا, میں تو قیامت میں امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا. فرمایا ہر نبی نے دعا مانگ لی, میں نے تمہاری شفاعت کے لیے دعا کو چھپا لیا ہے. فرمایا قیامت کے دن مانگوں گا اور انشاءاللہ میرے ہر امتی کو یہ دعا شامل ہوگی. پھر شاعر کہتا ہے خدا کا ذکر کرے, توجہ ہو, خدا کا ذکر کرے حکیم خالد خان صاحب, اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور کہا حشر میں شفاعت کی بات میرا محبوب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. بھائی ابھی میں نے جا کے 2 تقریریں اور کرنی ہیں, حوصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا پھر بھی بیٹھے ہیں. توجہ ہو, حدیث پڑھ رہا ہوں ابن ماجہ سے. فرمایا خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعِ وَبَيْنَ أَن يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا أَعَمُّ أَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ وَالْخَطَّائِينَ. لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں, اختیار دیکھ. فرمایا میرے رب نے مجھے اختیار دیا, توجہ ہو, میرے رب نے مجھے اختیار دیا. پیارے اگر چاہتے ہو تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت لے جاؤ. اگر چاہتا ہے تو شفاعت کا حق لے لے, چاہتا ہے تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت لے جاؤ. فرمایا میں نے شفاعت کو چن لیا. صحابہ نے کہا حضور آدھی امت والا سودا بھی بڑا اچھا تھا, ڈائریکٹ آدھی امت جنت میں. فرمایا تم نے سمجھا نہیں, آدھی امت تو جنت میں چلی جاتی, باقی آدھی کا سوال ہی نہ کر سکتا. میں نے شفاعت کو چنا ہے کہ جب بھی کوئی صوفی بشیر صاحب جیسا, شیخ عبدالعزیز جیسا امتی پکارتا جائے گا, انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے جاتا جاؤں گا. فرمایا اطعنھا للمتقین, کیا سمجھتے ہو میری شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا ولکنھا للمذنبین والخطائین, یہ تو بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی. تو پھر مجھے کہنے دیجئے, برادرم صاحبزادہ مظہر الحق صاحب کی شفقت ہے, تشریف فرما ہے, ان کی نظر عنایت ہے. شاعر کہتا نوح کو بھی موج طوفان میں کنارہ مل گیا, نوح کو بھی موج طوفان میں کنارہ مل گیا, حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا, الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا, ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. توجہ ہو حضرات, اب حدیث پڑھ رہا ہوں تارے قطنی سے. میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا میرے جس امتی نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت. اب حدیث طبرانی میں ہے, توجہ فرمائیں, نوٹ کریں پوائنٹ. فرمایا من زار قبری کانما زارنی فی حیاتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی سمجھے میں نے دنیا میں جیتے جاگتے آقا کا دیدار کیا. اب علماء نے یہاں پوائنٹ اٹھایا ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی سمجھے میں نے مصطفیٰ کی زیارت کی. کیا وہ صحابی بن گیا؟ صحابی تو وہ ہے جس نے اس ظاہری حیات میں آقا کا ان آنکھوں سے دیدار کیا ہو. صحابہ کے ساتھ مشابہت کس بات میں ہے؟ علماء نے کہا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابی بن گیا, مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اس کا حشر صحابہ کے ساتھ ہوگا. میرے پیر خواجہ نصیر آئے, فرماتے ہیں جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ ہے یقین, جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ ہے یقین, وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, جشن عید میلاد النبی, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. میرے پیر خواجہ نصیر نے کیا کہا کہ جنتی وہ ہے
جنہیں ان کی شفاعت پہ ہے یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ حشر میں ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ پھر توجہ ہو، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا کلمہ گو ہو، آذان کے بعد دعا کون سی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته انک لا تخلف المیعاد۔ کہ اللہ محمد عربی کو مقام وسیلہ عطا فرما اور محمد عربی کو مقام محمود پہ فائز فرما، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ مقام غور ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ عصا ویسے تو ہے نا شک کے لیے شاید کا معنی دیتا ہے، لیکن جب عصا کا تعلق ہو جائے رب کے فعل کے ساتھ تو یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ عصا یہ ویسا کا کہ یقیناً تیرا رب مقام محمود عطا کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں مقام محمود دوں گا، اللہ وعدے کا خلاف بھی نہیں کرتا تو ہم دعا کس لیے کریں؟ جب مقام محمود کا وعدہ ہے اللہ کا اور اللہ وعدہ کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا تو ہم دعا کس لیے مانگیں؟ اور یارو سنو، دعا اس لیے نہیں مانگ رہے کہ مقام محمود ملنے میں شک ہے، دعا اس لیے منگوائی جا رہی ہے کہ امتی کی نیت دیکھو کہ امتی منحوس میں خلوص کتنا ہے، محبت کتنی ہے، عقیدت کتنی ہے۔ یہ دعا بخاری میں ہے، میرے آقا نے فرمایا جو دعا ہر اذان کے بعد دعا مانگے گا انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ آت محمد الوسیلہ، میرے آقا نے فرمایا فإنها منزلۃ فی الجنہ، وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے۔ فرمایا لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا۔ فرمایا مقام وسیلہ جنت کا درجہ ہے جو میرے سوا کسی کو اللہ نے دینا ہی نہیں۔ پھر آخری حدیث پڑھ رہا ہوں خصائص کبریٰ سے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ کے عرش کے ساتھ نبیوں کے ممبر بچھے ہوئے، نبیوں کے ممبر بچھے ہوئے، ہر نبی ممبر پہ بیٹھا ہوگا۔ فرمایا لیکن میں ممبر چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کیوں کھڑا ہوں گا؟ کہ مجھے یہ فکر ہوگی، خوف ہوگا کہ اللہ مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت دوزخ میں چلی جائے، اور میں کہوں گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ میرا رب کہے گا یا محمد ما تريد ان اصنع بامتک، میرا رب کہے گا پیارے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس کو بھی تو جنت میں لے گیا، اب کیا چاہتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا یا رب اجل حسابہم، فرمایا میں عرض کروں گا یا اللہ میری امت کا حساب و کتاب جلدی ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ما ازالو اشفاؤ حتی اوتیا سکاکن قد باس بہم الی النار، فرمایا میں اتنی شفاعت کروں گا اتنی شفاعت کروں گا کہ جن کو دوزخ کی چٹھی مل چکی ہوگی ان کو بھی میں جنت میں لے کے آ جاؤں گا۔ جن کو دوزخ کی چٹھی مل چکی ہوگی ان کو بھی جنت میں لے کے آؤں گا۔ فرماتے حتی ان مالکن خازن النار یقولو یا محمد ما ترکتا لحزب ربک فی امتک من بقیہ، فرمایا اتنی شفاعت کروں گا کہ دوزخ کا خزانچی کہے گا محمد اب نے تو نے تو امت میں دوزخ کے لیے چھوڑا ہی کوئی نہیں۔ تو پھر شاعر کی روح تڑپی، سمجھ آئیے نا بات کی؟ دوزخ کا دروازہ کہے گا محمد تو نے تو اتنی شفاعت کی ہے کہ تیرا امتی دوزخ کے لیے تو کو رہا ہی نہیں۔ ہائے شاعر کا بھی اپنا تخیل ہے، کہتا کچھ نہ کرنی پڑے گی تلافی مجھے، کچھ نہ کرنی پڑے گی تلافی مجھے، مل ہی جائے گی حق سے معافی مجھے، عشق شاہ پیغمبر ہے کافی مجھے، رخت راہ عدم کی ضرورت نہیں۔ کعب و حسان کے ساتھ کعب و حسان کے ساتھ لائیں گے وہ میری بخشش مظفر کرائیں گے وہ، میرے حبیب خدا کا فرشتہ ہوں، مجھ کو محشر کے غم کی ضرورت نہیں۔ تکبیر رسالہ حیدری شہید میلاد النبی سید
احمد شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مبارک شاہ صاحب بیٹھے ہیں، شاعر نے قلم توڑ دیا، کچھ نہ کرنی پڑے گی، تلافی مجھے مل ہی جائے گی حق سے، معافی مجھے اس کے شاہ پیغمبر ہے کافی، مجھے رخت راہ عدم کی ضرورت نہیں، کعب و حسان کے ساتھ لائیں گے وہ، میری بخشش مظفر کرائیں گے وہ، میں حبیب خدا کا پرستار ہوں، مجھ کو محشر کے غم کی ضرورت نہیں۔